سلام، آج کے اس ایکسپلینر میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اگر آپ کے بچے کا ہاسپٹل کا چکر لگنے والا ہے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت پریشانی اور گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا؟ ہاسپٹل جانا کسی کو بھی تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ آپ کی تمام ذہنی الجھنوں اور ڈر کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہم ایک ایسے سفر پر چلیں گے جو آپ کو اور آپ کے بہادر بچے کو ذہنی طور پر بالکل پرسکون کر دے گا اور اس پورے عمل کو بے حد آسان بنا دے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں اس سوال سے کہ آخر یہ MRI ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ دماغ کے اندر کی ایک نہایت ہی ڈیٹیل میں لی گئی تصویر ہے۔ سوچیں کہ ڈاکٹرز کسی فرینڈلی جاسوس کی طرح ہیں۔ اب ان جاسوسوں کو جسم کے اندر کے راز اور مسٹریز حل کرنے کے لیے ایک بہترین اور محفوظ کیمرہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ MRI مشین کوئی ڈراؤنی چیز بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شاندار، زبردست اور 100% محفوظ کیمرہ ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ڈاکٹرز کو یعنی ان ڈیٹیکٹیوز کو اتنے قریب سے دیکھنے کی ضرورت آخر کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، انسان کا جسم ویسے تو بہت حیرت انگیز ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، جیسے کہ دورے پڑنا، بہت ضدی قسم کے سر درد کا لگاتار رہنا جو جانے کا نام ہی نہیں لیتے، جسم میں اچانک سے کمزوری محسوس ہونا، یا پھر بچے کی گروتھ اور نشو و نما میں تھوڑی تاخیر ہونا۔ جب جسم ایسے الجھے ہوئے سگنلز دیتا ہے تو ڈاکٹرز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اندر کی تفصیل کو تھوڑا مزید قریب سے دیکھا جائے، تاکہ انہیں واضح طور پہ پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور وہ بہترین مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ چلیے اب اس زبردست اور محفوظ کیمرہ سے ملتے ہیں۔ آخر یہ طلسماتی مشین کام کیسے کرتی ہے؟ عام طور پر لوگ لفظ MRI سن کر تھوڑا ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ CT اسکین اور برین MRI میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، CT اسکین میں ریڈیشن یا شعاعیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن برین MRI یہ بالکل مختلف اور بالکل الگ چیز ہے۔ یہ مریض کو ٹچ کیے بغیر صرف زبردست قسم کے محفوظ میگنیٹس اور خاص ریڈیو ویوز کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیرو ریڈیشن ہے، بالکل زیرو۔ یہ اتنا حفاظتی عمل ہے جو ہاسپٹلز میں روزانہ بچوں اور بڑوں دونوں پر سیفلی کیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے اس پورے پروسیس کی سب سے اچھی خبر کیا ہے؟ یہ بالکل 100% درد سے پاک ہے۔ کوئی سوئیاں نہیں، کوئی چبھن نہیں اور کسی قسم کا کوئی درد نہیں۔ والدین اور بچوں دونوں کو یہ سن کر سکون ملنا چاہیے کہ بچے کو بس اس بڑے سے کیمرے کے سامنے آرام سے لیٹنا ہوتا ہے، باقی سارا بھاری کام مشین خود کرتی ہے۔ ذرا برابر بھی آؤچ والی بات نہیں ہے اس میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسکین والے دن کا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایڈونچر آخر ہوتا کیسا ہے۔ چلیے اسے 4 آسان قدموں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلا قدم، بچہ ایک نہایت آرام دہ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ دوسرا قدم، یہ بیڈ آہستہ اور نرمی سے اس مشین کے اندر گلائڈ کرتا ہے۔ تیسرا اور سب سے ضروری قدم، اسٹیچو گیم کھیلنا، یعنی کسی مجسمے کی طرح بالکل ساکن اور سٹل رہنا تاکہ جو تصویر آئے وہ دھندلی نہ ہو جائے۔ اور چوتھا قدم، وہاں اندر کچھ اونچی تھمپنگ اور بمپنگ کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ دھک دھک کی آوازیں بالکل نارمل ہیں، وہ دراصل صرف اس بڑے کیمرے کے کام کرنے اور تصویریں لینے کی آواز ہوتی ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور چل رہی ہوگی کہ یہ سٹیچو گیم آخر کتنی دیر تک چلنی ہے، تو اس کا جواب ہے تقریباً 20 سے 45 منٹ۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ڈاکٹرز کو کس قسم کی تصویریں چاہیے۔ اگر اس وقت کو سمجھنا ہو تو سوچ لیں کہ بچے کے کسی پسندیدہ کارٹون کا ایک لمبا ایپیسوڈ چل رہا ہے، بس اتنی ہی دیر میں سارا کام آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک بہت لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اتنی دیر تک بالکل ساکن اور بنا ہلے آخر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کسی بھی چھوٹے بچے کے لیے 45 منٹ تک مجسمہ بن کر ایک جگہ لیٹنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ بڑے لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ یہ بالکل فطری بات ہے، اور فکر نہ کریں، ہاسپٹل کے پاس اس کا ایک بہت ہی آسان اور سیف حل موجود ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں تھوڑی اضافی مدد کام آتی ہے تاکہ بچہ آرام سے سو سکے اور ساکن رہے۔ میڈیکل ٹیم اس کا حل ایک نہایت نرم طریقے سے نکالتی ہیں، جسے لائٹ اینستھیزیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل سیف اور جنٹل سی دوا ہوتی ہے جو ایک خاص ماہر ڈاکٹر بچے کو دیتا ہے۔ اس دوا کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بچہ ایک گہری، آرام دہ اور پرسکون نیند سو جائے۔ اس طرح وہ اسکین کے دوران بالکل ہلے گا نہیں اور مشین کی اونچی آوازیں بھی اس کی کوزی نیند کو خراب نہیں کر سکیں گی۔
اور ہاں، کسی بھی قسم کے خوف یا پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پوری اور ڈیڈیکیٹڈ اینستھیزیا ٹیم ہر وقت، جی ہاں، ہر ایک سیکنڈ بچے کے پاس موجود رہتی ہے۔ ان کا واحد مقصد اس بات کی گارنٹی دینا ہوتا ہے کہ بچہ اسکین کے دوران مکمل طور پر سیف رہے، گہری نیند میں رہے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ نگرانی ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو جب یہ بہادری کا چھوٹا سا ایڈونچر ختم ہو جاتا ہے، تب اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین خبر یہ ہے کہ زیادہ تر بچے اسی دن، جی ہاں سیم ڈے، اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف ایک MRI کے لیے کسی لمبے ہاسپٹل سٹے کی یا رات رکنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسکین پورا ہوا، بچہ اٹھا اور سیدھا گھر۔ یہ بات سن کے یقیناً والدین اور بچوں دونوں کی جان میں جان آتی ہوگی کہ ایڈونچر مکمل ہوتے ہی بس واپس اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں جانا ہے۔ آپ کے گھر جانے کے بعد پردے کے پیچھے کام شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز ان اہم اور تفصیلی تصویروں کو نہایت غور سے چیک کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے مل کر نتائج کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں، اور اسی معلومات کی روشنی میں بچے کے لیے سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ چنا جاتا ہے۔ میڈیکل ٹیم اس سفر کے ہر قدم پر آپ کی مکمل سپورٹ اور رہنمائی کرتی ہے۔ آپ اس سفر میں اکیلے نہیں ہوتے۔ تو بس ہم اپنے ایکسپلینر کے آخر میں آ گئے ہیں۔ اب جب مسٹری سالو ہونے والی ہے اور ڈر کو بالکل فتح کر لیا گیا ہے، تو ایک ضروری کام باقی رہ جاتا ہے۔ اس بہادری کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے؟ کون سی مزیدار ٹریٹ ہونی چاہیے اس جشن کے لیے؟ آئس کریم یا کوئی نیا کھلونا؟ اس آسان سے معلوماتی سفر کے بعد اب آپ کا مقصد صرف اور صرف اس مزیدار ٹریٹ کا فیصلہ کرنا ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کی کافی الجھنیں اس ایکسپلینر سے دور ہوئی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔